شروع کرتے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کے حال کو نیتوں کو بخوبی سے جانتا ہے۔ وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کل کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے، غفور الرحیم ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، ایمان کی سچی حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ اوورآل پیپلز کے لیے یہی دعا ہے کہ ایمان کی حالتوں میں ہی ہوں، اذکار کی حالتوں میں ہوں، اللہ رب العزت کی عبادت کی حالت میں ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ اس حالت میں ہوں جس حالت میں اللہ رب العزت آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس حالت میں ہوں کہ اللہ رب العزت کو پسند کر لے، وہ اس حالت میں ہوں کہ اللہ رب العزت دیکھے اور خوش ہو جائے اور مسکرا دے کہ میرا بندہ میری عبادت میں اتنا مگن ہے، اتنا مگن ہے، اس کو دنیا داری کی کوئی ہوش نہیں ہے۔ وہ اس حالت میں ہو کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتے کو حکم دے، فلا دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میری عبادت میں مگن ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو بخوبی سے جانتا ہے کہ میرا بندہ ایک ایک قدم پہ کیا سوچتا ہے، ایک ایک لمحہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کی تھنکنگ اباؤٹ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ لیکن وہ جو فرشتے اللہ رب العزت کی ڈیوٹی نبھانے کے لیے ایسے کھڑے ہیں، اسٹینڈنگ پوزیشن میں کھڑے ہیں اور ایک ایک ہمارا ریکارڈ لکھتے جا رہے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پیارے فرشتے کرام کاتبین ہمارا جو نام و اعمال لکھ رہے ہیں، رائٹنگ پیڈ پہ لکھ رہے ہیں اور آگے جا کے عصر کی نماز میں پیش کرتے ہیں، تو وہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ، قربان جاؤں اللہ رب العزت کی قدرت پر، اس کی شان پر کہ اللہ رب العزت ہم پر اتنے مہربان ہے۔ تو ہم آگے اپنا ریکارڈ، اپنا رجسٹر میں رائٹنگ پیڈ پہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ آج میں آپ کو اپنے بارے میں چند ایک ایسی بات بتاتی ہوں جس کے لیے میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں، بہت زیادہ، اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز پریئر فار می اینڈ پریئر آل پیپلز جو اس کنڈیشن میں ہیں۔ میں نے اتنی لیٹ آپ کے ساتھ اٹیچمنٹ کی، اس کے لیے ریئلی اپولوجائز۔ اور سیکنڈلی یہ کہ میں جب اپنی لائف پر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں اس دنیا داری میں پڑ گئی۔ میں نے ترجمہ تفسیر قرآن پاک کی کرنا شروع کی، میں باؤنڈ ہو گئی۔ جب ترجمہ کوئی آتا تھا قرآن پاک پر کا تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت ہم سے بات کر رہے ہیں، ہم سے مخاطب ہیں، کیونکہ ایسے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو آپ کے دل میں من میں ہے نا وہ میں آپ کے سامنے لا کھڑا کر دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ تو ایسا ہی فیل ہوا مجھے کہ جو مجھے پرابلم ہوتی تھی، مین ٹو سے کہ جو میں سوچتی تھی کسی سے کویسچن نہیں کر پاتی تھی، تو وہ میرے سامنے ایسے تفسیر میں، ترجمہ تفسیر میں ایسے ظاہر ہو جاتا تھا کہ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو طاری ہونا شروع ہو جاتے تھے کہ میں تو بہت زیادہ گناہ گار بندی ہوں، میں نے کیا کر دیا، ایسے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو کس اعمال پر سپینڈ کر دیا، کہاں پر اپنے اعمال وہاں پر ہی وائنڈ اپ کر دیے بھی۔ ایسے رننگ کرتے کرتے، اسٹڈی کرتے کرتے میں نے اسی بات کو دیکھا کہ میری جو پین، آپ کو جانتے ہو کہ مجھے برین ٹیومر کا ایشو تھا اور مجھے ہیڈ ایک رہتا ہے، اس کی وجہ سے میں بہت لیٹ آپ سے ویڈیو شیئر کر پاتی ہوں، لیکن میری سبھی پیرنٹس کی، پیارے پیارے پیرنٹس کی، بہن بھائیوں کی، آپ جیسے بہن بھائیوں کی بہت زیادہ میرے ساتھ دعائیں، اس کے لیے تھینک فل ہوں، جزاک اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ لیکن میں جب وہ اپنے چیپٹر کو دیکھتی ہوں نا، اپنی اس لائف کو دیکھتی ہوں نا، کہ میں تو مصحف کو ایسے تھامے رکھتی تھی، میں ایسے تھامے رکھتی تھی، پکڑ کے رکھتی تھی، کبھی ہینڈنگ کیا ہوا ہے، کبھی اس کو تھاما ہوا ہے، کبھی میں اس سے بات کر رہی ہوں، ایسے مصحف کو کھولا ہوا ہے، اس کو میں کہہ رہی ہوں کہ میں تو ایسی نہیں ہوں، میں نے ایسا نہیں کیا، ابھی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ پھر جب اب
آج کی لائف کو دیکھتی ہوں تو آج کی لائف پر اپنے آپ کو خود پہ رونا آتا ہے کہ کیوں میں نے اس لائف کو چھوڑ دیا، اس پہ وائنڈ اپ کر دیا کہ میں اب جا ہی نہیں پا رہی، میں اس منزل کو اختیار ہی نہیں کر پا رہی، میں کیوں نہیں وہاں پر جا پا رہی؟ کیا اللہ رب العزت نے مجھ سے وہ توفیق چھین لی؟ کیونکہ میری غلطی تھی، میری غلطیاں کوتاہیاں ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قصوروار کیوں نہیں ٹھہراتے؟ ہم اس کل کائنات کو کیوں ایسے کہتے ہیں جو تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میرے سے مانگے، میرے قریب ہو؟ شاہ رخ سے بھی قریب ہے اللہ رب العزت، کیوں ہم بول جاتے ہیں؟ لیکن میں نے وہ لائف 1 ویک 2 ویک 1 منتھ جتنے بھی میں نے یہ اپنے آپ سے یہ جج کیا کہ میں تو خود دور بھاگ رہی ہوں اس لائف سے، اس دین سے، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ فیملی ریزن ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اس کے پیچھے فیملی ریزن ہے، میری فیملی مجھے آنے نہیں دیتی۔ اس طرح کے بہانے لگانے چھوڑ دیجئے۔ میں خود کہتی تھی میری ڈیزیز کا ایشو ہے، اس وجہ سے میں نہیں آتی، میری کلاس میٹ مجھے کہتی تھی، میری ٹیچرز مجھے کہتی ہیں، ابھی تک مجھے آگاہ پہ آگاہ کرتے ہو، عظمیٰ آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ لیکن میرے میں کیا پرابلم آ جاتی تھی کہ بچوں کو ٹیچ کروانا ہے، بچوں کا لیسن پریپیئر کروانا ہے، بچوں کے ٹیسٹ سیشن سٹارٹ ہے، بچوں کے پیپرز ہیں ان پہ فوکس کروانا ہے۔ تو کیا زندگی کا لاسٹ میرا جو چیپٹر ہے آخرت کا، قبر کا، وہ چیپٹر میں نے خود ہی وائنڈ اپ کر دیا؟ میں نے آگے جا کے جو سوالوں کے جوابات دینے ہیں، جب میں وہ جوابات نہیں اچھے سے دے پاؤں گی تو کیا میں وہ روشنی اکٹھی کر پاؤں گی؟ کیا میں اس جنت کی سیڑھیاں سٹیئرز چڑھ پاؤں گی؟ کیا میں نے یہ سوچا؟ نہیں سوچا۔ یہ کم عقلی میری، کوتاہیاں میری۔ ہم اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے بھی، ہم اپنی مسٹیک کسی کے سامنے شو نہیں کرواتے، ہم بس دوسروں کی مسٹیکس کو کیچ اپ کرنے کی کوشش کرتے، کیچ کر لو اور پوری دنیا میں آن دی ورلڈ شیئر کر دو بھی۔ ایسا ہے آپ کا مذہب، ایسے ہیں ہم۔ ہمارا دین تو بہت یونیک دین ہے، ہم تو بہت پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، روتے تھے اور ایک دعا بچا کے رکھی۔ کیا حوض کوثر پینا چاہتے ہو؟ ایسے ملے گا پانی، حوض کوثر ایسے مل جائے گا بآسانی سے، جو مرضی کرتے جاؤ۔ یہ میں اپنے آپ سے آج میں اپنی مسٹیک نہیں ہے یہ میرا بہت بڑا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ، میرے ایک زندگی کا ایک پارٹ ہے جو مجھے جب بھی میں اکیلی تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھی ہوتی ہوں تو مجھے قصوروار کہتا ہے۔ اور بلیو کیجئے، جب آپ کسی اس طرح دین کے رستے میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو بار بار بلاتا ہے، آپ کی سوچ میں وہ بار بار ایسے سرکلنگ کی شیپ میں آتا ہے کہ آ جاؤ۔ کچھ ایسے آپ کے فیملی ریلیشن ہو جاتے ہیں، کچھ آپ کے ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں، یا کچھ بھی ایسے ہوتے ہیں، فرینڈز لسٹ میں ہوتے ہیں، یا آپ خود ہی اپنی سیلف رسپیکٹ کہہ رہی ہوں، آپ خود ہی جو ہوتے ہو کہتے دین کا رستہ تو ٹھیک ہے بٹ دنیا بھی تو رکھنی ہے نا، دنیا نہ رکھی تو لوگ کیا کہیں گے، ہے جلی کہیں کی، ہے پاگل کہیں کی، پردہ کیا ہوا ہے، حجاب میں لپٹی ہوئی ہے، تو اس نے دنیا داری نہیں رکھی، اس نے فیشن نہیں کیا، اس نے شادی نہیں کی، یہ وہ ہے۔ بس ایسی ہی باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں، تو ان سے 2 ٹک کی بات کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ بھئی ہمیں آخرت رکھنی ہے، ہمیں دنیا داری نہیں رکھنی۔ جس نے آخرت رکھ لی نا، اس نے دنیا بھی رکھ لی، اللہ رب العزت اس کے وہ بھی چیزیں مہیا کر دے گا انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ لیکن ہم بیسیکلی کیا کہتے ہیں، دنیا رکھ لو نہیں تو گل ہو جائے گی۔ پنجابی ٹاکنگ میں لینگویج کر رہی ہوں
کہ دنیا رکھ لو, نہیں تو بہت لوگ ہی ہے نے گلا کرنے والے. یہ سوچ کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں, کلوز کر دیں اس بات کو, اپنے مائنڈ سے وائنڈ اپ کر دیں. بھی دنیا کچھ بھی نہیں دے گی. دنیا آپ کے حصے کا نام و مال کا وہ سوال جواب نہیں دے گی. سب نے اپنی اپنی جگہ جانا ہے. ایون دیٹ کہ آپ کے پیرنٹس, انہوں نے آپ کو نہیں پہچاننا, انہوں نے آپ کے حصے کی کوئی نیکی آپ کو نہیں دینی بھی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو دنیا رکھ لو, دنیا داری بس بیسٹ ہے. اس چیز کو اپنے مائنڈ سے کلیئر کر دو, ڈیڈکٹ کر دو, کاٹ ڈالو بھی. انشاءاللہ تعالی میری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ مجھے وہ شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آئز پر بھی اس طرح ہو بھی میری آواز تک نہ سن پائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے تو ان کی زوجہ محترمہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کچھ ایسا واقعہ, کچھ بات پوچھنے آتے تھے تو وہ بیان کرتی تھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت مجھے توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے ساتھ حدیث کے ساتھ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی بات کروں بھی, خود پرسنلی بات نہ کروں. پلیز 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 اپنی بیٹیوں کو اس طرح حجاب میں لپیٹ لے. یہ دنیا جو وحشت کی ماری ہے وہ نہیں دیکھتی بھی. اور دعا کیجیے اللہ رب العزت مجھے اسی طرح پردے میں رکھے, ہم سب کو پردے میں بلائے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے, آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالیٰ. بہت زیادہ لانگ ویڈیو لیکن دیکھیے گا ضرور. اور میرے چینل کا نیم جو کافی دیر بعد میں آپ سے مینشن کر رہی ہوں, چھوٹا منہ بڑی بات, اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. اسلامک ویڈیو کو ہم نہیں دیکھتے, اگنور کر دیتے. ٹائمنگ دیکھ کے ویڈیو کی اتنی لینتھی ویڈیو دیکھ کے ہم اس کو اپنی آنکھوں سے گزار دیتے ہیں. لیکن اس کو دیکھیے گا ضرور, پیار دیجیے گا, کیونکہ آپ کی بیٹی بہن آپ کے پیار کی منتظر ہے. فی امان اللہ. بہت زیادہ تھینک فل اینڈ فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.